بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہم شروع کر رہے ہیں اپنا لیکچر نمبر 10 ہے ہمارا سیرہ کے اوپر انشاءاللہ، اور ہم 35 ایئرس کی ایج تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہنچ گئے ہیں، جہاں پر وہ خانہ کعبہ جو ہے وہ جل گیا، اس کے بعد سیلاب آ گیا، وہ ڈسٹروائے ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے بعد سے لے کے اب 40 ایئرس کی ایج میں نبوت ہے، تو اس کے بیچ کا کیا سلسلہ ہے ہم نے اس کو ریفلیکٹ کرنا ہے۔ تو آج ہوپ فلی ہماری نبوت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا سیرہ کے اعتبار سے انشاءاللہ۔ اچھا، جو کعبہ توڑا گیا اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایج جو تھی وہ 35 ایئرس تھی تقریباً۔ اب اس کے توڑنے کی جو حکمت علماء نے لکھی، مفسرین نے، کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے پہلے اس کو توڑا گیا اور دوبارہ سے بنایا گیا۔ تو اس میں یہ سمبل ہے کہ دین ابراہیمی کے اوپر جو سلسلہ، جو دین ابراہیم، جو حضرت ابراہیم کا بنایا ہوا اللہ کا گھر تھا، جو فاؤنڈیشنز تھی، وہ اب اس لیول کے اوپر ایگزسٹ نہیں کرتی، وہ دین ختم ہو چکا ہے۔ اب اس کی نئے سرے سے شروعات ہوگی، ایک یہ سمبل، ٹھیک ہے۔ پھر یہ سمبل اللہ کے نبی نے کہ تمام جتنے بھی ٹرائب تھے، قبیلے تھے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر تسلی اپنی رکھی، اور نبی نے ان سب کو بلڈ شیڈ سے بچایا، یونائٹ کیا اور حجر اسود کی پلیسمنٹ کی۔ تو اس سے یہ سمبل لیا جاتا ہے کہ آگے اللہ کے نبی نے سب کو اکٹھا کرنا تھا، ٹھیک ہے جی۔ اور جب اللہ کے نبی پہلے شخص ادھر آئے، جو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ جو پہلا شخص آئے گا جس قبیلے کا، وہی پلیسمنٹ کرے گا۔ سو اللہ کے نبی جب وہاں سے آئے مطاف میں، جو اب ہے ایریا خانہ کعبہ کا، تو وہاں پہ سب لوگ اس اطمینان میں تھے کہ بھائی ایک کریڈیبل، کمپیٹنٹ اور امین، صادق اور امین آ گئے، تو اب ہمیں ٹینشن نہیں ہے۔ اور ہمیں تو اس کا مطلب کہ بھائی یہ سمبلائز کرتا ہے کہ آپ کی امانت داری جو تھی اور جو آپ کی سچائی تھی، وہ آپ کے اس پورے مشن کے اندر فاؤنڈیشن ہے، فاؤنڈیشن کا کردار ادا کر رہی ہے، کہ آپ کا جو کیریکٹر ہے، جس نے سب کو یونائٹ کیا اور جس کے اوپر سب متفق ہوئے، اور جس نے جو ہے دوبارہ سے دین ابراہیمی کے اوپر لوگوں کو، جو ختم ہو چکا تھا سلسلہ، اس کو دوبارہ سے لے کر آنا ہے۔ اب جو اس میں ایک امپورٹنٹ بات ہے جو سمجھنے والی ہے، کہ ہم نے جہاں پہ عرب کے اس دور کی ساری برائیاں ڈسکس کری ہیں اور سارے معاملات، اس کے اندر ایک چیز جو کامن سمجھنے والی ہے، جو ہم سب نے بڑی سنی ہوئی بھی ہے، وہ یہ ہے کہ بھائی جب اس کی کنسٹرکشن تعمیر ہو رہی تھی، تو جتنا بھی مشرکین مکہ کا اس وقت ان کے پاس حلال مال تھا، انہوں نے صرف اسی کی، حلال مال کی ہی انہوں نے یہ کہا کہ اسی سے سامنے جو ہے وہ بلڈنگ کو بنایا جائے گا، یعنی کعبہ کی تعمیر کی جائے گی، یعنی اس کے اندر اپنا حرام مال نہیں لگایا جائے گا۔ یعنی آلدو وہ سچائی کے اوپر یہ لوگ نہیں ہیں، یہ لوگ بت پرستی پر ہیں، لیکن ان کے پاس بھی یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ حرام اور حلال کیا ہوتا ہے، جس کے اندر بھائی پروسٹیٹیوشن کا مال نہیں ہونا چاہیے، جس کے اندر چوری کا، گیمبلنگ کا، جوئے شراب کا، مطلب انہوں نے حلال مال کو ترجیح دی، اور جو اناؤنسمنٹ تھی کہ بھائی سب اپنا حلال مال لے کر آئیں۔ حلال مال پورا نہیں تھا، تبھی وہ حتیم تک پوری کنسٹرکشن ریکٹینگل شیپ میں نہیں ہو سکی، وہ اسکوائر شیپ میں ہوئی، اور اللہ کی ایک حکمت تھی، اس ساری چیز کو ہم ڈسکس پیچھے کر چکے ہیں۔ یعنی یہ ان کو کنسیڈریشن ابھی بھی موجود ہے، یہ چیز نہیں ہے کہ بھائی کنسیڈریشن نہیں ہے حلال اور حرام کی۔ سو یہ تھا ہمارا اس کا کہ بھائی جو خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر گئی، اس کے پیچھے اشارے اور حکمت اور سمبلائزیشن کیا تھی اس کی۔ اب اس کے بعد ذکر آتا ہے حضرت زید بن حارث کا، جو اللہ کے نبی کے
منہ بولے بیٹے تھے۔ اب ان کی ہسٹری سننے والی ہے کیونکہ اس سے ہمارے نبی کے کیریکٹر کے بارے میں ہمیں اور ڈیٹیل میں بہت ایک احساس ہوگا کہ بھائی وہ کیریکٹر جو تھا وہ کیا کیریکٹر تھا۔ تو زید بن حارث جو ہے یہ جس طرح سے عدنانی قبیلہ تھا، عدنانی سائڈ تھی، تو یہ قحطانی سائڈ سے ان کا تعلق تھا۔ ان کے والدین جو تھے یہ یمن میں ہوتے تھے، اور ان کے والد حارث اور ان کی والدہ سودا، غالباً ان کا نام آتا ہے۔ تو ان یعنی زید بن حارث، ان کے جو والد حارث ہیں، ان کی والدہ اور ان کے والد کے جو قبیلے آپس میں تھے یمن میں، ان میں مد بھیڑ ہوتی رہتی تھی، مطلب جو معاملات رہتے ہیں۔ تو جب 7-8 سال کے زید بن حارث تھے تو ان کی والدہ ان کو اپنے ساتھ میکے لے گئیں۔ تو پیچھے سے خار نکالنے کے لیے والد کے قبیلے والی سائڈ پہ اب کیا جھگڑا ہوا کیا واللہ عالم، لیکن جو والد کے دور کے رشتہ دار تھے انہوں نے ان کو کڈنیپ کیا، 7-8 سال کے بچے کو، اور جا کے بازار میں بیچ دیا۔ 400 درہم کے اندر حکیم ابن حزام جو حضرت خدیجہ کے نیفیو تھے، اب یہ بھانجے تھے یا بھتیجے تھے واللہ عالم، حکیم ابن حزام، انہوں نے 400 درہم میں ان کو بچے کو جو کڈنیپ کر کے بیچا گیا تھا بازار میں غلام کے طور پہ، ان کو خرید لیا اور حضرت خدیجہ کے حوالے کر دیا، کیونکہ غالباً حضرت خدیجہ نے ان سے کہا تھا کہ بھائی آپ جو ہے میرے بیاف کے اوپر جا کے کوئی مجھے لے آئے غلام، کیونکہ وہ غلام تو بکتے تھے، تو اس وقت تو یہ دور جاہلیت تھا، غلام بک رہے ہیں، آپ نے پیسے دے کے غلام خرید لیا، اب غلام تو آپ کا غلام ہے، اب آپ جو چاہیں اس سے کروائیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اب یہ حضرت خدیجہ کے پاس تھے۔ جب نکاح ہوا تو حضرت خدیجہ نے نکاح کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کو تحفے میں دے دیا۔ اس وقت ان کی عمر اگر 7-8 سال تھی تو اب آپ سمجھیں کہ 40 ایئرس کی ایج میں ان کی کیا ایج ہو گئی ہے، تقریباً 23 سال، ٹھیک ہے جی۔ تو جب یہ 35 کے قریب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج ہے اور 17-18 غالباً ان کی حضرت زید بن حارث کی ایج ہے، تو جب یہ کڈنیپ ہو گئے تو اس وقت سے ہی ان کے والدین چین سے نہیں بیٹھے۔ ان کے والد صاحب جگہ جگہ گھومے، جگہ جگہ پتہ کیا انہوں نے کہ بھائی اس شکل کا میرا بچہ ہے، کہ اگر آپ نے کہیں دیکھا ہو تو گھومتے گھماتے انہوں نے یہ ہر جگہ بات پھیلا دی تھی۔ یمن سے ہوتے ہوتے ظاہر ہے کہ وہ بازاروں میں گئے ہوں گے جہاں پہ غلام بکتے ہیں اور سارا معاملہ ہوا ہے، انہوں نے اپنی طرف سے جتنی ایفرٹ تھی وہ کی۔ تو بہرحال بات گھومتے گھومتے ان تک ایک حج کے سیزن کے بعد کچھ حجاج کرام نے ان کو یہ بتایا کہ بھائی فلاں فلاں آپ نے جو چیز بتائی ہے اس طرح سے جو ہے گرینڈ سن یعنی عبد المطلب کے پوتے کے پاس وہ غلام موجود ہے۔ اب یہ حارث کو، ان کے والد کو اللہ کے نبی کا پتہ چل گیا کہ محمد بن عبداللہ کے پاس جو عبد المطلب کے پوتے ہیں، اور عبد المطلب کی ظاہر کریڈیبلٹی ہے، نام ہے تو پتہ ہے، اور عبداللہ کا بھی ذکر ہے کہ بھائی 100 اونٹ، تو سمجھو کہ یہ بات پھیلی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے بولا محمد بن عبداللہ عبد المطلب کے پوتے کے پاس آپ کے بیٹے جو ہیں موجود ہیں۔ اب ان کے والد صاحب جو تھے وہ گھومتے گھماتے انہوں نے جتنی ان کے پاس کمائی تھی انہوں نے اپنے ساتھ رکھی، اور وہ ہوتے ہلاتے یہاں تک وہ مکہ پہنچ گئے۔ اور جب مکہ پہنچے تو وہاں اللہ کے نبی کے ساتھ انہوں نے پتہ کیا کہ کہاں، آپ مکہ کے آس پاس انہوں نے کعبہ کے پاس انہوں نے پہنچ کر، اور اللہ کے نبی کی کہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، اور یہ انہوں نے پورا اپنا واقعہ رکھا کہ بھائی اس طرح سے ہمارا بچہ جو ہے 10 سال پہلے یا واللہ عالم کتنے ٹائم کے بعد، یہ 10 یا 15 سال کے بعد جب بھی وہ وہاں پہنچے تو اس طرح سے ہمارا بچہ کڈنیپ ہو گیا، اور یہ ہوا سارا معاملہ، اور آپ صادق ہیں اور امین ہیں، اور ساری ہم نے چیز آپ کو بتا دی۔ یہ غلام ادھر غلام نہیں ہے، یہ ہے اس طرح سے، تو ہم اپنی یہ پیسے لے کر آئے ہیں، آپ یہ لیں اور ہمارا بچہ ہمارے حوالے کریں۔ جب انہوں نے یہ پیشکش کری تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر آپ جو بات کہہ رہے ہیں اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، ساری صحیح ہے، اگر اس طرح کا معاملہ ہے سو میں زید کو بلا لیتا ہوں، زید جو بھی اس میں ڈیسیشن لے میں ان کو نہیں روکوں گا، اگر وہ آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ جائیں گے، ٹھیک ہے، اور مجھے آپ سے 1 روپے بھی نہیں چاہیے، مجھے آپ سے 1 روپے نہیں چاہیے زید، کیونکہ اب اللہ کے نبی کو پتہ چل گیا یہ تو بھائی اس طرح کا معاملہ ہوا ہوا ہے۔ اب حضرت زید بن حارث کو بلایا، ان کے والد وہاں موجود ہیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، یہ 10 11 12 سال گزر گئے ہیں، وہ اپنے والد کو دیکھ کے پہچان گئے، کیونکہ 7 8 سال کی عمر میں جب ان کو کڈنیپ کیا تو ظاہر ہے 7 8 سال کے بچے کو تو والد کی شبیہ ہوگی
یہ 1-2 سال کا بچہ تو نہیں ہے کہ شبیہ نہ ہو. تو اب انہوں نے اپنے والد کو پہچان لیا ساری چیز. جب اللہ کے نبی نے ان کے کوٹ میں بال ڈالی تو حضرت زید بن حارث نے کہا کہ میں آپ کے اوپر اپنے والدین کو ترجیح نہیں دے سکتا واللہ کہ میں اپنے, انہوں نے مطلب ان شارٹ کہ بھائی میں اپنے والدین کے ساتھ جانے کے اوپر راضی نہیں ہوں, میں یہاں غلام بننے میں راضی ہوں. ظاہر ہے اللہ کے نبی نے ان کو اپنے بچوں کی طرح پالا, اور جو بھی اللہ کے نبی کے اخلاق ہیں وہ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں. تو انہوں نے یہ اپنے والدین کو یہ کہہ دیا کہ بھائی میں آپ کے ساتھ نہیں جا رہا. یہاں والدین حیران, انہوں نے بولا کہ بھائی یہ تم کس طرح کی باتیں کر رہے ہو, تم اس طرح سے تم آزاد تھے, تم غلام بن کے اپنی پوری زندگی اس طرح سے گزار دو گے. اور یہ ساری انہوں نے بولا کہ بھائی میں اللہ کے نبی کے اوپر, ظاہر ہے اس وقت نبوت تو نہیں ہوئی, لیکن اللہ کے نبی کے نبوت سے پہلے ہی جو اخلاق ہے, یہ اخلاق کے اوپر پیرا دے رہی ہے یہ جو سارا آپ کا یہ والا واقعہ ہے کہ اخلاق اس پایا درجے کے کہ اب فری میں ریلیز ہو رہے ہیں. لیکن انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں بھائی میری طرف سے بھائی میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا. اب جب یہ بات ہوئی تو اللہ کے نبی نے اس ٹائم کے اوپر کعبہ کے سامنے لے جا کر یہ بتایا کہ آج سے زید جو ہیں یہ آزاد ہوئے, اور آج سے یہ زید بن محمد کہلائیں گے. ٹھیک ہے جی, اور آج سے میں نے ان کو اڈاپٹ کر لیا. صحیح ہے جی. سو اللہ کے نبی نے یہاں پہ ان کو آزاد کیا. زید ابن محمد یہ اب سے کہلائے. اور عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ جب تک سورہ احزاب کی آیت نمبر 5 نازل نہیں ہوئی تھی, اس واقعے کے 30 سال بعد, یعنی اب یہ 35 کے اندر ہوا تو اب سمجھیں کہ 30 سال کے بعد یا 28-30 سال کے بعد جب سورہ احزاب کا جب نزول ہوا, تو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ہمیں تب تک یہ نہیں پتا تھا کہ حضرت زید اللہ کے نبی کے سگے بیٹے نہیں ہیں. صحیح ہے کہ صحابہ کو بھی یہ علم نہیں ہے. اب ظاہر ہے اس وقت عبداللہ بن عمر تو ان کی پیدائش نہیں ہوئی ہوئی, یہ تو بات کی ہے. تو انہوں نے بولا کہ ہمیں یہ پتہ نہیں تھا, ان کی جو پہچان تھی زید ابن محمد کے نام سے جانے جا رہے ہیں وہ, یعنی کہیں پہ کوئی ڈسکشن ہی نہیں ہے کہ یہ سگے بیٹے نہیں ہیں. اس طرح سے ان کی پرورش ہوئی اس کے بعد. ٹھیک ہے جی. یہ حضرت عبداللہ بن عمر سے یہ والی بات ہے کہ ان کا یہ کریکٹر تھا, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ منہ بولے بیٹے. اب جو ہم نے ذکر کیا تھا کہ ام ایمن جو حضرت آمنہ کی خادمہ تھیں, جو اللہ کے نبی کے ساتھ 6 سال کی عمر میں جو سفر تھا اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی کے ساتھ جو سفر پہ ان کی والدہ کے ساتھ موجود تھیں, جن کے ساتھ پھر واپسی اللہ کے نبی کی ہوئی اور جب تدفین کا سلسلہ ہوا تھا, تو حضرت زید بن حارث کی اسلام لانے سے پہلے, مطلب یہ 35 سال کی عمر میں, ان کی شادی ام ایمن سے ہوئی تھی. اب ان کی ام ایمن کی کیا ایج تھی, ان سے ایج میں 5 سال 10 سال بڑی تھی, کیونکہ ام ایمن کی ایگزیکٹ ایج کیا تھی ہمیں نہیں پتا, لیکن ان کی شادی ام ایمن سے ہوئی تھی. اور اس کے بعد جب اللہ کے نبی نے ان کو اڈاپٹ کیا تو اس کے بعد ان کی شادی اللہ کی نبی کی پھپھو کی بیٹی حضرت زینب بنت جہش سے ہوئی, جن سے بعد میں اللہ کے نبی کا بھی نکاح ہوا, کیونکہ وہ آیتیں آ گئی تھی کہ منہ بولا بیٹا آپ کا بیٹا نہیں ہوگا اور وراثت میں اس کا حصہ نہیں ہوگا. تو یہ حکمت کے تحت پھر اللہ کے نبی کی جو پھپھو کی بیٹی تھی زینب بنت جہش, ان سے ان کا نکاح کرایا گیا تھا, یعنی اسٹیبلش کرنے کے لیے. ظاہر ہے وہ غلام تو نہیں تھے پیچھے سے, ان کے ساتھ تو یہ واقعہ ہوا تھا نا, جس طرح سے حضرت یوسف کے ساتھ آپ پکڑ کے لے گئے ہیں, تو وہ حضرت یعقوب کے بیٹے, لیکن واقعہ ہو گیا نا, تو اب وہ غلام تھوڑی ہوگا. اس سے کہنے کا مقصد ہے ان کی ایک پروفائل کریڈیبلٹی ہوگی, اور ظاہر اللہ کے نبی کے بیٹے ہیں تو ان کا اپنی شکل و صورت بھی ہوگی, سارے معاملات ہوں گے. تو ان کی شادی پھر حضرت زینب سے بھی ہوئی, اور اس کے علاوہ کافی قریشیوں عورتوں سے اور بھی شادیاں ہوئی. اس وقت ایک ایک شادی کا تصور نہیں تھا. ٹھیک ہے. اب یہ ہمارے لیے آج 1500 سال کے بعد ہندوستان کے ساتھ رہنے کے بعد اگر آج یہاں پہ ہم یہ ذکر کرتے ہیں کہ بھائی ایک کے بعد دوسری شادی, تو ہمیں لگتا ہے او یہ بڑی کوئی شرم کی بات یا کوئی اس قسم کی بات ہو گئی. اس دور کے اندر کوئی بغیر شادی کے رہتا نہیں تھا, کیونکہ اپنی عصمت کا خیال کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہی ہے. اب آپ جب بغیر شادی کے رہ رہے ہیں تو پھر آپ کن معاملات کو فوکس کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے جی. سو یہ تھا حضرت زید بن حارث کا
اس کے بعد ام ایمن کے ساتھ ان کی غالباً وہ 15-20 سال ان سے ایج میں بڑی تھی، ان سے ان کی شادی ہوئی بھی تھی۔ ان حضرت ام ایمن اور حضرت زید بن حارث کے بیٹے ہوئے اسامہ بن زید، ٹھیک ہے، جو کہ لٹرلی اللہ کے نبی کے گھر میں پیدا ہوئے تھے، اور ان کو حب النبی کہا جاتا تھا اسامہ بن زید کو، کہ صحابہ کو کوئی بھی کام یا کوئی بھی ریکویسٹ ہوتی، کیونکہ اگر زید بن حارث اللہ کے نبی کے بیٹے ہیں تو یہ اس طرح سے پوتے ہوئے، اللہ کے نبی کے گھر میں پیدا ہوئے، تو حب النبی ان کو کہا جاتا تھا۔ اور ظاہر ہے ام ایمن سے ایک الگ اللہ کے نبی کی ایک واقفیت تھی، ان سے ایک الگ، کیونکہ بچپن کے اندر سے وہ ان کے ساتھ، سو یہاں پہ حب النبی ان کو کہا جاتا تھا، اور ان سے کوئی بھی کام کروانا ہوتا تھا، کوئی بھی ریفرنس ہے، کوئی بھی اس طرح کی بات ہے، تو حضرت اسامہ بن زید سے کہا جاتا تھا، ریکویسٹ کی جاتی تھی کہ آپ اللہ کے نبی سے جا کے ذکر کر دیں۔ اور جتنے بھی غزوات کے علاوہ معاملات تھے جس میں اللہ کے نبی بھیجا کرتے تھے ٹیمز کو کہ آپ جا کے آگے مدینہ کے اندر، تو حضرت زید بن حارث کو لیڈر بنا کر بھیجا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو کچھ صحابہ کی یہ رائے تھی کہ اگر زید بن حارث زندہ ہوتے تو یہی خلیفہ ہوتے، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ کچھ صحابہ کی یہ بھی آرا تھی اور یہ بھی ان کی یہ تھی، لیکن اللہ کی حکمت یہ تھی کہ جنگ موتا جو فتح مکہ کے فوراً بعد ہوئی، جس میں اللہ کے نبی نے ان کو لیڈر بنا کے بھیجا، کن کو؟ زید بن حارث کو، اور یہ فرمایا کہ اگر زید بن حارث شہید ہو جاتے ہیں اس غزوے کے اس جنگ کے دوران، کیونکہ اللہ کے نبی تو شرکت نہیں کر رہے، تو اس جنگ کے دوران اگر زید بن حارث شہید ہو جاتے ہیں جنگ موتا میں، فتح مکہ کے 1 مہینے کے بعد جو جنگ موتا ہوئی، اس میں جب اللہ کے نبی نے لشکر روانہ کیا، اگر زید شہید ہو جاتے ہیں تو لیڈرشپ جائے گی جعفر بن صادق کے ہاتھ میں، اللہ کے نبی کے کزن، یعنی حضرت علی کے بھائی۔ اور اگر جعفر بھی شہید ہو جاتے ہیں تو عبداللہ بن رواحہ، یعنی لیڈرشپ کا طریقہ کیا ہے کہ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، 3 لیڈرز اللہ کے نبی نے خود آئیڈینٹیفائی کر دی۔ اس کا مطلب کہ 3 ٹیئر کی لیڈرشپ ایوری ٹائم آپ کے پاس ہر مقصد میں ریڈی رہنی چاہیے۔ فرحان بھائی نہیں ہے تو سیف بھائی، سیف بھائی نہیں ہے تو مثال کے طور پہ تیسرا بندہ، ٹھیک ہے نا، مثال دے رہا ہوں۔ اچھا، اب ہوا یہ کہ یہ تینوں اصحاب تینوں کے تینوں شہید ہو گئے۔ حضرت زید بن حارث شہید ہوئے، جعفر صادق بھی، اپنا جعفر بن طیار، سوری جعفر صادق نہیں، امام جعفر صادق نہیں، جعفر طیار، سوری جعفر طیار بھی شہید ہوئے، اور تیسرا عبداللہ بن رواحہ یہ بھی شہید ہوئے۔ تو حضرت خالد بن ولید نئے نئے مسلمان ہوئے تھے فتح مکہ کے موقع پہ، اور وہ بھی اس لشکر میں شامل تھے، اور وہ خود جنرل رہے ہیں۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے غزوہ احد میں پیچھے سے حملہ کر کے اللہ کے نبی کے دانت شہید ہوئے، اب یہ مسلمان ہیں اور ان کی کمپیٹنسی ہے۔ سو پھر جتنے بھی مسلمان تھے، اب ظاہر ہے اس میں مکہ کے بھی مسلمان موجود ہیں، مدینہ والے بھی موجود ہیں، اور ان کو حضرت خالد بن ولید کی خصوصیات پتہ ہے۔ تو اب جب یہ تینوں لیڈرشپ یہاں سے چلی گئی تو انہوں نے کنسنسس کے ساتھ خالد بن ولید کو کہا کہ اب آپ ہمیں لیڈ کریں، ٹھیک ہے جی۔ تو خالد بن ولید نے، جہاں پہ مسلمانوں کے 3 بڑے سپہ سالار شہید ہو گئے جو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، اور یہاں پہ پھر آگے وہ حدیث ہم جب سیرہ کریں گے تو آئے گی، تو خالد بن ولید نے ان کو اس جنگ کے اندر سے جو سب کٹ جاتے اور سب شہید ہوتے، وہ ان کو بچا کے اپنی جنرلی جو ان کی سکلز تھیں، جو مائنڈ سیٹ تھا اور جو ان کا اپنا سکل سیٹ تھا، اس کے ذریعے وہ بچا کر تمام مسلمانوں کو واپس مدینہ تک لے کر آئے، اور یہاں پر ان کو لقب ملا سیف اللہ کا، ٹھیک ہے جی۔ جس تلوار سے، جس تیر سے اللہ کے نبی کے سمجھے دانت شہید ہو رہے ہیں، وہی جب اسلام لا رہے ہیں تو پھر وہ سیف اللہ بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ جب ہدایت دے تو ہدایت دینے والی ذات اللہ کی ہے، وہ ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام ہے صرف میسج ڈیلیور کرنا۔ سو یہ تھے ہمارے حضرت زید بن حارث، ان کے
قیدی بنائے جانے سے لے کے شہید ہونے تک کے یہ معاملات ہمارے پاس سامنے آ گئے، ان کی شخصیت ہمارے سامنے آ گئی. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کے نبی کی 40 سال کی نبوت کے سلسلے سے پہلے کا ایک میجر واقعہ ہے. تو یہ ہمارا 35 ایئرس کی ایج کا یہ ذکر کرنا ضروری تھا، کیونکہ ہم 0 سے لے کے 35 تک آ چکے ہیں. پہلے ہم نے اس میں کیا تھا 0 سے لے کے 8 to 10 ایئرس، 10 سے لے کے 20 تک، 20 سے لے کے 35 تک، اب 35 سے لے کے ہم 40 تک جا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب حضرت زید بن حارث یہ واحد صحابی ہیں جن کا ذکر قرآن کے اندر نام آیا زید، اور کسی صحابی کا بھی، حضرت ابو بکر کا بھی انڈائریکٹ اشارہ آیا ہے، لیکن جو آپ کے ساتھ غار میں موجود تھے، لیکن ان کا باقاعدہ نام آیا ہے قرآن پاک کے اندر. تو قرآن پاک میں واحد صحابی رسول جن کا نام آیا ہے، حضرت ابو بکر کا نام نہیں ہے، حضرت عمر کا نام نہیں ہے، حضرت علی کا نام نہیں ہے. انڈائریکٹ ریفرنسز مل جائیں گے، لیکن ڈائریکٹلی جو نام آیا زید، وہ حضرت زید کا آیا ہے. تو اب آپ سمجھیں کہ وہ کیا کہ ان کا بھی یہ اخلاق اور معیار ہے کہ جب والدین لینے کے لیے آئے تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ آپ کے اوپر اپنے والدین کو نہیں چن سکتا. کہ انہوں نے 7 سال کی عمر کے بعد جو انہوں نے پورا جو ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ اللہ کے نبی نے کبھی محسوس ہی نہیں ہونے دیا ہوگا یہ چیز. ٹھیک ہے جی. جب میسرہ آ کے بتا رہا ہے اور پھر وہ چیز ساری، تو وہ ہم پیچھے. یہاں پہ ہمارے سامنے اخلاق ہے، اصل چیز اخلاق ہے، جو فاؤنڈیشن ہے جو کیریکٹر کی. سو عبداللہ بن، اچھا جی، اب اللہ کے نبی نے دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے رومن امپائر کے لیے، اب یہ حضرت زید بن حارث تو شہید ہو گئے، اب جب یہ واپس آ گئے خالد بن ولید ان کو لے کر آ گئے سارا. اب اس کے بعد بھی تو اسی طرح سے جھڑپیں چل رہی تھی نا، جو اللہ کے نبی ایکسپیڈیشنز آگے بھیج رہے تھے رومن امپائر کے لیے، اب فتوحات کے لیے. سو اب جو یہاں سے لشکر اللہ کے نبی نے روانہ کیا، ان کا لیڈر بنایا اسامہ بن زید کو. ٹھیک ہے جی. اور یہاں پہ ان کو روانہ کیا اسامہ بن زید کو، اور یہ ابھی مدینہ کے آؤٹ اسکرٹس میں ہی موجود تھے کہ خبر آ گئی کہ اللہ کے نبی دنیا سے پردہ فرما گئے. تو اسامہ بن زید یہ جتنا بھی اپنے لشکر کے ساتھ پریپریشن تھی یہ واپس آئے. اب جب یہ سارا سلسلہ ہو گیا، حضرت ابو بکر کو خلافت چن لی گئی سارا، تو پھر حضرت عمر نے یہ کویسچن ریز کیا کہ اب حضرت ابو بکر نے دوبارہ سے، ظاہر ہے کہ وہ جو سلسلہ اللہ کے نبی نے شروع کیا تھا وہ رکنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے نا، وہ رکنا تھوڑی چاہیے تھا کہ اللہ کے نبی دنیا سے پردہ فرما گئے تو جو سلسلہ ہے، جو کاروان ہے، وہ وہیں رک گیا. سسٹم تو نہیں رکے گا، سسٹم تو چلتا رہے گا. اب حضرت ابو بکر نے لیڈرشپ سنبھالی، اور جب سنبھالی تو انہوں نے وہی کیا کہ بھائی آپ کا ایکسپیڈیشن جا رہا تھا، اللہ کے نبی نے آپ کو روانہ کیا تھا، آپ لیڈر بنے، اور جو اللہ کے نبی نے آپ کو ذمہ داریاں دی تھیں آپ ان کو جا کے سر انجام کریں. تو حضرت عمر نے یہاں پر حضرت ابو بکر کو تھوڑا سا سجیشن دیا کہ آپ اسامہ بن زید کو کیوں بھیج رہے ہیں، یہ تو بھی بہت ینگ ہے. تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ جو اللہ کے نبی کا ڈیسیژن ہے میں اس کو چینج کر دوں؟ تو پھر اسامہ بن زید کو اس جنگ کے لیے روانہ کیا گیا. اب اس کے حال احوال کیا ہے وہ آگے آ جائے گا. اس کے بعد عبداللہ بن عمر حضرت عمر کی خلافت کے اندر اپنے والد کے پاس آئے، یعنی حضرت عمر کے پاس آئے. انہوں نے بولا کہ اسامہ بن زید کی جو سیلری ہے وہ مجھ سے زیادہ کیسے ہے؟ کام تو ہم برابر کر رہے ہیں، یا ایج میں وہ مجھ سے چھوٹے ہیں، بھائی سیلری ان کی زیادہ کیا ہے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ کے نبی تم سے زیادہ اس سے محبت کرتے تھے اور مجھ سے زیادہ اس کے والد سے محبت کرتے تھے. اللہ کے نبی آپ سے زیادہ اسامہ سے محبت کرتے تھے اور مجھ سے زیادہ ان کے والد سے محبت کرتے، یعنی زید بن حارث سے. سو یہ ریزن ہے. یہاں پہ حضرت عمر کی دیانتداری، ان کی لائلٹی اور ان کا یہ احساس کہ ان کو معلوم ہے کہ ان کا درجہ کیا ہے حضرت زید بن حارث کا. اب جب حضرت عمر جیسی شخصیت یہ کہہ رہی ہے کہ زید بن حارث سے اللہ کے نبی مجھ سے زیادہ محبت کرتے تھے، تو پھر بات کیا رہ گئی؟ خود انڈرسٹینڈیبل ہے. اور
یہ تھا ہمارا سلسلہ حضرت زید بن حارث کا. اب سلسلہ شروع ہو رہا ہے ہمارا وحی کا. وحی کا ہمارا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. اب وحی کا جو سلسلہ شروع ہوا تو اللہ کے نبی 40 ایئرس کی اب ایج ہے, اور بخاری کی 5ویں نمبر کی حدیث ہے. یہ بڑی لمبی حدیث ہے جس کے اندر حضرت عائشہ نے پورا اس حدیث پورا جو وحی کا سلسلہ ہے اس کو بیان کیا ہے. بہرحال جو غار حرا ہے, جیسے وحی کا سلسلہ ہوا اور جہاں اللہ کے نبی وحی کے سلسلے سے پہلے جا کر بیٹھا کرتے تھے, آئسولیشن میں چلے جاتے تھے, تو یہ آتا ہے کہ یہ جو غار ہے یہ دریافت عبد المطلب نے کیا تھا, اور عبد المطلب بھی جا کے وہاں بیٹھا کرتے تھے واللہ عالم. سو اللہ کے نبی یہاں سے وہاں اپنا سامان لے کے چلے جایا کرتے تھے, 3 دن 4 دن 5 دن. اب وہاں پہ فوکس کریں. اور ہم تو غار حرا گئے ہیں تو غار حرا سے سیدھا آپ کو کلاک ٹاور نظر آتا ہے. اب تو خیر کنسٹرکشن ہو گئی ہے, لیکن وہ کنسٹرکشن نہ ہو تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ وہاں سے سیدھا خانہ کعبہ نظر آتا ہے. تو وہاں بیٹھ کے اللہ کے نبی اکیلے کے اندر غور و فکر کیا کرتے تھے. صحیح ہے جی. سو جو 40 ایئرس کی ایج تک جب پہنچے, بٹ صاحب آپ منہ دھو کے آ جائیں, یعنی تو یہاں پہ وہ غور و فکر کرنا, کیونکہ معاشرے کی برائیاں معاملات دیکھ لیے. 40 ایئرس کی ایج تک صادق اور امین بھی ہیں, بچے بھی ہیں, کاروبار بھی دیکھ لیا. اب زندگی کی سارے معاملات, بھاگ دوڑ, یہ ساری چیزیں بھی. اب ٹائم ہے اپنے آپ کو, کیونکہ اب وہ سلسلہ آ رہا ہے. تو اللہ کے نبی کا جو اللہ نے طبیعتاً ان کو اس طرح سے کر دیا کہ وہ اکیلے جا کے وہاں بیٹھنا پسند کرتے تھے, وہ غور و فکر کیا کرتے تھے, کعبہ کو دیکھا کرتے تھے, اور وہاں وہ اللہ کے ساتھ اپنی انڈائریکٹلی ایک ان کے ذہن میں جو کیفیت سوال پیدا ہوتے ہوں گے وہ آنا شروع ہوئے. ٹھیک ہے. اور یہ چیز آتی ہے کہ 6 مہینے پہلے سے, وحی کے 6 مہینے پہلے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 مہینے پہلے, یعنی 29.5 سال جب عمر ہے, تو ایگزیکٹلی 6 مہینے پہلے سے خواب آنا شروع ہو گئے. جو رات میں دیکھتے تھے اگلے دن وہ چیز سچ ہو جایا کرتی تھی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھ سے نبوت سے پہلے کون سے پتھر کون سے پیڑ سلام کیا کرتے تھے, مجھے آج بھی ان کی جگہ ان کی لوکیشن وہ یاد ہے کہ جب میں گزرتا تھا تو مجھے سلام کیا کرتے تھے. یعنی یہ 6 منتھس پہلے وہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا. اور وہ حضرت خدیجہ سے یہ ذکر بھی کرتے تھے کہ میں نے جو خواب دیکھا ہے اب سچ ہو رہا ہے اگلے دن. مطلب رات میں جو چیز خواب میں دیکھی اگلے دن وہ سچ ہو گئی. ٹھیک ہے جی. تو یہ کیفیت تو اللہ نے اپنے نبی کو, اب ظاہر ہے کہ اس منصب پر فائز بھی کرنا ہے, اس معاملے سے ایکسپیرینس بھی کرانا ہے, جبرائیل نے بھی آنا ہے, یہ سارے معاملات. تو ان کو سچے خواب آنا وحی سے سلسلے سے پہلے شروع ہو گئے تھے. کون سے پتھر سلام کیا کرتے تھے وہ بھی پتہ ہے. حضرت خدیجہ سے جا کے اپنی یہ بھی ذکر کیا کرتے تھے. اور 3 ٹائپ کے خواب ہوتے ہیں. ایک خواب ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں, اور ان کی نشانی یہ ہے کہ جب آپ اٹھیں گے تو آپ خوف کی حالت میں نہیں ہوں گے, آپ کا دل اطمینان میں ہوگا. ایک ہوں گے جو شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں, یعنی اس کے اندر آپ کو خوف محسوس ہو رہا ہوگا, عجیب سی آپ کی کیفیت ہوگی. اور ایک قسم کے خواب ہوتے ہیں جو آپ کا اپنا نفس ہوتا ہے, جس چیز کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں, گاڑی, بنگلہ, آفس, سیلز, یہ آپ کا نفس ہے جو آپ کو خواب آتے ہیں. تو یہ 3 قسم کے خواب بھی ہوتے ہیں. سو اب رمضان کے دنوں میں آپ کو پتہ ہے کہ اقرا کا سلسلہ شروع ہوا. اب یہ آخری 10 روزوں کے اندر کون سا رمضان تھا, کیونکہ یہاں روزے تو رکھے نہیں جا رہے ہیں, کیونکہ رمضان روزے تو ابھی فرض نہیں ہے, لیکن رمضان کا مہینہ ہے.
اور رمضان سے ایگزیکٹلی 6 مہینے پہلے ربیع الاول کا مہینہ ہے جب سے وہ سچے خواب شروع ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اب جو خوابوں کا سلسلہ آپ کا شروع ہوا اور یہ یہاں پہ اپنا وحی کے سلسلے کے لیے غار حرا پر موجود ہیں. سو ہم آج کا سیشن کیونکہ وحی اور وحی کی جو ٹائپس ہیں یہ تھوڑا سا ایک ڈیٹیلڈ ہے، تو ہم اس چیز کو یہیں پہ آج کے سیشن کو مکمل کر رہے ہیں. یعنی اب ہم 0 to 40 تک الحمدللہ آ گئے. اور یہ وہ سٹوریز ہمارے پاس ہیں جو کہ اللہ کے نبی کی زندگی کی یہاں تک ہمارے پاس موجود ہیں، جو مستند احادیث سے اور جو روایات سے ہمارے پاس آتی ہیں. ٹھیک ہے جی. سو 40 کی ایج کا سلسلہ شروع ہو گیا. اب انشاءاللہ وحی کا سلسلہ ہم اپنے اگلے سیشن کے اندر آغاز کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.